بخشوگے تو تم مجھے بخشواؤگے، تم مجھے بخشواؤگے، میری سفارش کرو، وعدہ کرو۔ امام جعفر صادق جب اپنے مریدوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے ملتے تھے تو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کے کہتے تھے وعدہ کرو اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گے اور میری بخشش کرواؤ گے، اگر تمہاری بخشش ہو گئی تم میری بخشش کروا دو گے، اور اگر اللہ نے میری بخشش کر دی تو میں تمہاری سفارش کر کے تم کو جنت میں لے جاؤں گا۔ لوگ کہتے تھے حضرت آپ تو سید ہے، سید۔ فرمایا بیٹو رونا تو اسی کا ہے، رونا تو اسی کا ہے کہ اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں ہم، لیکن ہمارے عمل اس قابل کہاں کہ اپنے نانا کو منہ دکھا سکیں۔ یہ ان کی عاجزی اور انکساری تھی، ورنہ ان کا حال یہ تھا کہ ان جیسا متقی، ان جیسا پرہیزگار ان کے دور میں نہیں تھا۔ امام جعفر صادق لوگوں سے یہ کہے کہ اگر تمہاری بخشش ہو جائے تو تم میری سفارش کر دینا، اور میری ہو گئی تو تمہاری سفارش کر دوں گا، اس لیے کہ اللہ نے نام لے کر ہم سے جنت کا وعدہ نہیں کیا۔ اللہ کی تلوار تو سروں پہ لٹک رہی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا اور اللہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اگر اللہ ہمیں چاہے تو ہم کچھ بھی کریں، اللہ ہمیں عذاب دے سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو ہماری مغفرت کر سکتا ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں علماء بھی ہے، سادات بھی ہے، عوام بھی ہے۔ امام جعفر صادق کی سنت میں عمل کرتے ہوئے کیا میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ لے سکتا ہوں آج پنجتن پاک کی اس محفل میں بتاؤ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گے؟ بولو وعدہ کرتے، وعدہ کرو، میرے علماء وعدہ کریں اگر تمہاری بخشش ہو گئی، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو۔ امام جعفر صادق کی سنت کو زندہ کرو۔ یہاں سے لے کے وہاں تک بالخصوص علماء کی توجہ، ان سے کہتا ہوں امام جعفر صادق کی سنت میں عمل کرتے، ہاتھ اٹھا کے کرو، بولو اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم مجھے بخشواؤ گے، تم مجھے بخشواؤ گے، میری سفارش کرو، وعدہ کرو، وعدہ کرو، اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں اگر میری بخشش ہو گئی تو انشاءاللہ میں تمہارا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد مصطفیٰ شہزادہ امام حسین، نعرہ حیدری۔ سنیو اپنے عمل کی کہا جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں ہم کہاں ہیں؟ نہ زندگی میں جمعہ تک لوگ نہیں پڑھتے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی میں اس سے بیزار ہوں، جس سے نبی بیزار ہے اس سے اللہ بھی راضی نہیں ہے، اس سے غوث پاک بھی راضی نہیں ہے، اس سے غریب نواز بھی راضی نہیں ہے۔ سنیو کیا کر رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں نبی پاک بخشوائیں گے، بے شک بخشوائیں گے، لیکن میرے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ جو نماز نہیں پڑھتا تو کبھی اس کی صحبت میں مت بیٹھنا، اس کے پاس مت بیٹھنا ابو ہریرہ، جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کے پاس مت بیٹھنا۔ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا آسمان سے اس پہ لعنت برستی ہے، اس لیے تو کبھی اس کے پاس مت بیٹھنا۔ میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا بے نمازی کے پاس ابو ہریرہ تم نہ بیٹھنا۔ بتاؤ آقا جب اپنے صحابہ کو بے نمازی کے پاس بیٹھنے سے منع کرتے ہیں ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم حضور کو خوش کرتے ہیں؟ جو لوگ قبر انور میں قبر میں نبی کا دل دکھائیں، سوچو تو صحیح آپ پریشان نہیں رہے؟ میں تعویذ کا مخالف نہیں، تعویذ کام کرتا ہے جادو کاٹنے میں، تعویذ جادو کاٹ سکتا ہے، اللہ کا عذاب نہیں دور کر سکتا میرے عزیز۔ اللہ کا عذاب دور کروانا ہے، مسجد سے رشتہ جوڑو، گڑاؤ۔ ارے کتنے نادان ہو آپ، مجھ سے کہتے ہو دعا کراؤ، دعا سنت ہے۔ فاروق اعظم مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے میرے لیے دعا، میرے لیے دعا۔ فاروق اعظم آپ بھی کراؤ دعا، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرا اللہ آپ کا اللہ، ہم سب کا اللہ، ہر رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری سے جب رات کا آخری حصہ آتا ہے پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے اور وہ اپنی شان کے مطابق ہمیں بلاتا ہے، صدا لگاتا ہے، آواز دیتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ میرے بندو آؤ مجھ سے جو مانگنا ہے مانگو،